انہوں نے ایسا کیا کہ خطا کی ہو اس یقین کے ساتھ کہ جی اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، نہیں، کوئی نظیر ایسی نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب ہے ہمارا یہ طریقہ اکابرین اسلام سے ہٹ کر ہے۔ رحمت کی امید انہیں ہم سے زیادہ تھی، اس کے باوجود اطاعت کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کی امید کا مطلب یہی ہے کہ انسان اطاعت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر میری بخشش فرما دے۔ بہت خوب بات آپ نے فرمائی، بلکہ رحمت للعالمین کا جب یہ معاملہ تھا کہ 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ جو ہے توبہ کرنا۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ سنا ہے کہ توبہ کی کچھ شرائط ہوا کرتی ہیں اور اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو توبہ قبول نہیں ہوا کرتی۔ لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ شرائط جو ہیں وہ درجہ بدرجہ کیا ہیں؟ جی ہاں، جیسے میں نے کچھ اس کی طرف اشارہ کیا تھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کی صحیح شرائط وغیرہ توبہ کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈرائیور حضرات جو لمبے روٹ پہ بسیں لے کے جاتے ہیں، جب یہ سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات یہ کان پکڑتے ہیں، اپنے ناک پکڑ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی میری توبہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بس اچھا مفتی صاحب یہ بڑا مروج ہوا ہوا ہے، یہ مطلب کان اور ناک پکڑنا بہت مروج ہوا ہوا۔ جی ہاں، ایسا مروج ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ توبہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، حالانکہ یہ توبہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض صرف زبانی توبہ کو کافی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں میری مغفرت فرما دے، حالانکہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ دل میں بالکل موجود نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرنے کے باوجود گناہ جاری رکھے وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے۔ یعنی مراد وہی ہے کہ پہلے یہ ارادہ ہو کہ میں آگے گناہ کروں گا اور صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ رہا ہے تو یہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض توبہ کرنے والے بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ حقیقتاً توبہ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کو وہاں منکشف ہوگا کہ جو ہم نے توبہ کا ایک روایتی طریقہ اختیار کیا تھا یہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، طریقہ وہی مقبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور وہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تو سابقہ زندگی میں وہ گناہ ہو چکا ہو، دوسرا اس پہ ندامت اور شرمندگی ہو، اور اس ندامت اور شرمندگی کے جذبے کے ساتھ آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کیا جائے کہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کے ساتھ ہو۔ جب یہ امور جمع ہو جائیں گے تو جیسے ہی یہ امور جمع ہوئے، تینوں کام جمع ہوئے، نام اعمال گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ توبہ ایک ایسا فعل ہے کہ صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے، جو چھپ کر کیے، سب کے سامنے کیے، بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیے، تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اتنا مقبول عمل ہے، تو اس لیے یہ کامل توبہ کا طریقہ یہی ہے، توبہ کی شرائط یہی ہیں، اسی طرح توبہ کرنی چاہیے اور یہی توبہ ہمیں بارگاہ الہی میں مقبول بنائے گی۔ اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ جیسے دعا کی قبولیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب اول و آخر جو ہے درود کا نذرانہ پڑھ دو تو وہ دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوا کرتی اور معلق نہیں ہوا کرتی۔ لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو توبہ کرتے ہیں اس کی مقبولیت کا جو قوی امکان ہمیں کیسے ہو کہ صاحب یہ توبہ جو ہے ہماری مقبول ہو گئی یا قبول ہو گئی بارگاہ الہی میں؟ جی ہاں، اس کی بزرگان دین نے کچھ علامات بیان فرمائی ہیں کہ توبہ کی مقبولیت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ علامتیں انسان کو نظر آئیں تو وہ قوی یقین رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو گئی ہے، لیکن اگر یہ علامتیں ظاہر نہ بھی ہوں تب بھی مقبولیت کا امکان ہے۔ لیکن بہرحال یہ علامات کچھ بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچتا ہوا پائے گا۔ جب توبہ مقبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ دوسرا، اپنے دل میں گناہوں کی نفرت اور کراہت محسوس کرے گا۔ تیسرا، فکر آخرت بڑھ جائے گی، عبادات پر اس کو استقامت حاصل ہوگی، اپنے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے بچانے میں وہ مستعد محسوس کرے گا، چاقو چوبند محسوس کرے گا، یعنی نگاہوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، پیروں کی حفاظت کے گندے مقامات پہ لے کر نہیں جائے گا، زبان کی حفاظت۔ تو اس طریقے سے یعنی جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا ظاہر اور باطن گناہوں سے بچ رہا ہے، اچھی صحبت مجھے حاصل ہو رہی ہے، عبادت پہ استقامت ہو گئی ہے، گناہوں سے نفرت ہوئی ہے، فکر آخرت پیدا ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی توبہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ یعنی وہ جو ایک کسک ہے دل میں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ ہاں جی اب جو ہے ہم اس طرف پلٹ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ جیسے انسان گناہ کیا کرتا ہے، ایک صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ مختلف قسم کے گناہ ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ لوگ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ گناہوں کے لیے جو توبہ کی جاتی ہے، جس طرح گناہوں کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ چھوٹے اور بڑے گناہ، کیا توبہ کی بھی مختلف اقسام ہے کہ صاحب مطلب اس گناہ کے لیے اس انداز سے توبہ ہوگی اور اس گناہ کے لیے اس انداز سے توبہ ہوگی؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں کی نوعیتیں مختلف ہیں اور ان پر توبہ کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ ایک تو ہم نے جامع بات بتائی کہ ہر توبہ میں 3 شرائط ضروری ہیں، وہ تو ہیں ہی اپنے مقام پر،
لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی نافرمانی بھی وہاں پر ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کریں گے تو اس کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا، اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کریں گے یعنی اس گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوگا تو یہ حقوق العباد میں کوتاہی کہلائے گی۔ اب پہلے ہم حقوق اللہ لے لیتے ہیں کہ یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ بدنی عبادت میں کوتاہی کوئی کی ہوگی، یا مالی عبادت میں کوتاہی کی ہوگی، یا ایسی عبادت میں کوتاہی کی ہے جو مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ممنوع کام کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ بدنی عبادت جیسے نماز ترک کر دی، روزہ ترک کر دیا، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ اور فطرہ ترک کر دیا، مالی اور بدنی کا مجموعہ جیسے حج فرض ہو چکا تھا لیکن نہ کیا، یا ممنوع کام جیسے بدنگاہی کر دی، کوئی گالی زبان سے نکل گئی اچانک، کسی کو نہیں دی، زبان سے نکل گئی، جیسے مچھر مکھی تنگ کرتے ہیں تو انہیں گالی بک دیتا ہے آدمی، تو یہاں کسی مسلمان کو کسی دوسرے انسان کو گالی نہیں بک رہے، خود ہی گالی زبان سے نکل گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی توبہ کے مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بدنی عبادت ترک کر بیٹھے ہیں، جیسے نماز وقت پہ ادا نہیں کی، روزے نہیں رکھے، تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان سے توبہ کریں، وہ 3 شرائط پوری کریں اور اس عبادت کو ادا بھی کرنا ہوگا، یعنی نماز کی قضا پڑھنی ہوگی، روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، اور بالفرض اگر ہم زندگی کے اندر یہ کام نہیں کر سکے، نمازیں پوری نہ ہو سکیں، روزے پورے نہ ہو سکے، تو وصیت کر کے جانا ضروری ہوتا ہے کہ میری نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا۔ اب مثال کے طور پہ اگر میت فوت ہو گئی، اس نے ترکہ چھوڑا ہے، تو وصیت مال کے تیسرے حصے میں جاری ہوتی ہے۔ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میت کے مال کے سب سے پہلے میت کے مال میں سے کفن و دفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے اگر میت پہ قرضہ ہے تو اس ترکے کے پیسے سے اس قرضے کو دور کریں گے۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر وصیت کی تھی، جیسے یہ فدیے کی وصیت ہے، تو مال کے 3 حصے کریں گے، تیسرے حصے سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ پھر چوتھا مصرف یہ ہوتا ہے کہ جتنے ورثہ ہوتے ہیں بقیہ مال ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو وصیت کر کے گئے تو گھر والوں کو چاہیے کہ ان کے یعنی والد صاحب ہیں یا والدہ ہیں، ان کے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جتنی نمازیں یا روزے رہ گئے تھے، اب یہ کنفرم تو معلوم نہیں ہوگا، اندازہ کر لیں کہ 2 سال کی نماز ہوں گی، 4 سال کی، 6 سال کی ہوں گی، 1 سال کے روزے ہوں گے، 2 سال کے روزے ہوں گے، ہر نماز ہر روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا ہوگا، تو یہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی توبہ کر کے نہ مرا تھا اور کوئی یہ فدیہ ورثہ ادا کر دیں گے تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وبال سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا مالی عبادت ہوتا ہے، اس میں ہم کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا سکتے ہیں۔ نماز اور روزہ جو بدنی عبادت ہیں اس میں کوئی نائب نہیں ہو سکتا، یعنی اولاد اگر چاہے والد صاحب فوت ہو گئے میں ان کی نمازیں پڑھ لوں، میں روزے رکھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن مالی عبادت میں ہو سکتا ہے۔ اب مالی عبادت جو ہے زکوٰۃ اور فطرہ، ان کی ابتدا تو مخصوص ہوتی ہے لیکن انتہا مخصوص نہیں ہے، معین نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ فرض ہو گئی، فوری ادائیگی تو واجب ہے، لیکن پوری زندگی میں جب کبھی ادا کریں گے یہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی، کیونکہ قضا کا مطلب ہوتا ہے وقت کے بعد چیز کو ادا کرنا، اور ان کا وقت پوری زندگی ہے۔ ہاں تاخیر گناہ ہے، تو پوری زندگی میں اس زکوٰۃ اور فطرے کا حساب کر کے ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر موت آ گئی اور انسان ادا نہ کر سکا تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں فوراً، اور گھر والوں کو وصیت کر جائیں کہ اتنا اتنا میرا مال ہے، یہ آپ نکال دیجیے گا، باقی ترتیب